یہ کہانی ہے ایک جوڑے کی۔ ان کی شادی ہوتی ہے کسی باہر ملک کے اندر۔ وہ اپنی فیملی سے بہت دور ہوتے ہیں۔ یوں ہی شادی کے ہنسی خوشی دن گزرتے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ جوڑا اب ان کے اندر کچھ دوریاں پیدا ہونے لگی۔ لڑکی اور اس کا شوہر دونوں کے اندر کافی راہیں جدا ہونے لگیں۔ لڑکی کا شوہر بہت دور رہتا اس سے، وہ گھر نہیں آتا، لڑکی پریشان رہتی اور وہ اکیلی رہتی۔ وہ باہر ملک کے اندر ہوتے، لڑکی کا تو کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہوتا تاکہ وہ ان کے گھر چلے جائے یا اپنے گھر ان کو بلا لے، اور وہ پریشان رہتی۔ شوہر آتا اور جاب کے لیے اور چلا جاتا۔ اس طرح یوں ہی دن گزرتے چلے گئے۔ لڑکی اسی طرح پریشان رہتی۔ وہ چاہتی کہ اس کا ہسبینڈ اس کو زیادہ سے زیادہ وقت دے تاکہ اس کی زندگی اچھی گزرے، لیکن ہسبینڈ اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دے رہا تھا۔ تو وہ اسی صدمے سے نڈھال ہوئے چلی آ رہی تھی۔ وہ اکیلی رہتی تھی۔ ہسبینڈ آتا تھا جاب سے اور کھانا کھا کر سو جایا کرتا تھا۔ لیٹ نائٹ آتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ آفس میں اس کو کام بہت زیادہ ہے، تو اس وجہ سے وہ کم آتا ہے۔ لڑکی بھی پریشان رہتی اور اسے بار بار یہی تقاضا کرتی، میں اکیلی دن بھر کیا کروں گی؟ آپ سارا دن باہر رہتے ہیں، کبھی جاب کے سلسلے میں تو کبھی کسی اور چیز کی وجہ سے آپ مجھے ٹائم کیوں نہیں دیتے؟ آپ رات کو آتے ہیں وہ بھی اتنی لیٹ نائٹ اور جلدی سو جاتے ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے پورا وقت دیں، نہیں تو بہت برا وقت بھی آ سکتا ہے ہمارے اوپر۔ لیکن لڑکے نے اس کی یہ بات نہیں سنی اور لڑکا اپنی زندگی کے اندر مشغول رہا۔ لیکن لڑکی اسے بار بار یہی بہت بولتی، اگر آپ نے میری بات نہیں مانی میں بہت بڑا قدم اٹھا لوں گی۔ تو لڑکے نے بولا، آپ اٹھا سکتی ہیں، آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں، آپ کی جو دل میں آئے کریں، کیونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میں مشغول رہتا ہوں کیونکہ ہم آؤٹ آف کنٹری ہیں، تو اس وجہ سے تمہیں اس سمے تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا، تمہیں سب برداشت کرنا پڑے گا۔ لڑکی بولنے لگی، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں شادی کی ایسی لائف جینا نہیں چاہتی، آپ مجھے اجازت دیں، میں اپنے دیش واپس چلی جاؤں گی، اور آپ مجھے ٹکٹ دیں تاکہ میں جلد از جلد یہاں سے روانہ ہو جاؤں۔ میں تنہا اکیلے گھٹ رہی ہوں، زندگی سے لڑ رہی ہوں، میں تو جی مر جاؤں گی۔ تو لڑکے نے بولا، وہ آپ بالکل چاہ سکتی ہیں، مجھے کوئی حق نہیں ہے آپ کو روکنے کا، تو لہٰذا آپ جائیں، فٹافٹ جائیں اور ابھی ٹکٹ کٹائیں اور چلے جائیں۔ لڑکی وہاں سے چلی جاتی ہے اور اپنے دیش واپس آ جاتی ہے۔ پھر وہی لڑکا ایک دن بہت زیادہ بیمار ہو جاتا ہے۔ وہ اتنا بیمار ہو جاتا ہے کہ وہ بستر پر جا کر آ لگتا ہے، لیکن اس نے دیکھتا ہے کہ وہی لڑکی جس کو اس کی قدر نہیں تھی آج اس کی یاد ستانے لگی، کیونکہ وہ لڑکا بیمار ہو جاتا ہے اور لڑکی کی طلب لگنے لگتی ہے۔ اگر وہ لڑکی ہوتی تو اس کو کتنا ہیلپ کرتی۔ وہ لڑکا اسی پریشانی میں مبتلا رہتا، وہ در و دیوار کو دیکھتا گھر کی کہ کس طرح اکیلے تنہا رہنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ وہ اس لڑکی کو یاد کرتا، کاش میں نے اس کی قدر کی ہوتی تو آج مجھے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا، لیکن اب وقت بہت زیادہ گزر گیا۔ اور وہ اسی طرح بستر پر پڑا رہا، نہ اس کو کوئی دوست کام آیا، کیونکہ باہر کی ملکوں کی زندگی میں لوگ مصروف رہتے ہیں، کوئی کسی کو نہیں دیکھتا۔ اس وجہ سے وہ جیتے جی وہیں پر مر